اور ایمان پر استقامت کی بھی دعا کیا کریں کہ اے اللہ ایمان پر ہمیں ثابت قدم رکھ، شیطان کے حملوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے اللہ نے دعا بھی سکھائی ہے قرآن میں، استقامت کی دعا ہے، ایمان پر استقامت کی دعا ہے، وہ مانگنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی ساری دعائیں بہترین ہیں، ہر دعا بڑی عجیب ہے، یہ دعا بھی بہت اعلیٰ اور بہت اہم ہے جو خود قرآن میں موجود ہے۔ نماز کے بعد اکثر و بیشتر آپ حضرات یہ دعا مانگا کریں اور انتہائی اخلاص کے ساتھ۔ کچھ لوگ دعا پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں، دعا اخلاص سے مانگنی چاہیے، طلب کے ساتھ، عاجزی اور اخلاص کے ساتھ۔ تو یہ دعا بڑی قیمتی ہے، اس کو نہایت عاجزی کے ساتھ مانگا کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی پڑھتے تھے، اللہ نے خود سکھائی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ تیری بڑی کرم نوازی ہوئی کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، مہربانی فرما ایمان پر ہمیں استقامت عطا فرما۔ ایسی بات نہ ہو کہ ہمارے دل میں ٹیڑھاپن پیدا ہو جائے، کجی پیدا ہو جائے اور ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ مہربانی فرما تو نے ہمیں ایمان سے نوازا، ایمان پر استقامت عطا فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ مہربانی کرنے والا بھی تو ہے، عطا کرنے والا بھی تو ہے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ۔ اے اللہ جس کو تو نے جہنم میں ڈال دیا وہ تو تباہ اور برباد ہو گیا، وہ تو ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار۔ جو جہنم میں ظالم چلا گیا اس ظالم کا کوئی مددگار نہیں، اس کا کوئی حمایتی نہیں، اس کو کوئی جہنم کے عذاب سے بچانے والا نہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان۔ اے اللہ تو نے ایک منادی کو بھیجا جس نے دنیا میں ایمان کی ندا لگائی، ہم نے تیرے منادی کی آواز کو سن لیا، اس نے ہمیں دعوت دی کہ رب پر ایمان لے آؤ۔ اے اللہ ہم گواہی دے رہے ہیں ربنا آمنا کہ ہم ایمان لے آئے، ربنا آمنا ہم ایمان لے آئے، ربنا آمنا ہم ایمان لے آئے۔ اے اللہ تو اپنی تقدیر میں لکھ لے، اپنے ملائکہ سے لکھوا لے کہ ہم تیری ذات پر، تیری صفات پر، تیرے اختیارات پر، تیرے نبیوں پر، تیرے فرشتوں پر، تیرے ملائکہ پر، تیری تقدیر پر، اے اللہ تیری کتابوں پر، تیرے آخری نبی پر، تیری آخری کتاب پر ہم ایمان لے آئے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ مہربانی فرما ایمان کے بدلے میں، ایمان کی برکت کے ساتھ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما، تو ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ مہربانی فرما ہمارے حال پر خصوصی رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے تو گناہوں کو مٹا دے۔ وتوفنا مع الابرار، جب ہمیں موت آئے تو نیک لوگوں کے ساتھ آئے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ نے خود سکھائی ہیں، دعائیں یاد کریں اور دعاؤں کو پڑھیں۔ اللہ کی ذات سے تعلق بڑا ضروری ہے، اس کی معرفت بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب کو دعوت دی کہ چچا ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔
اس نے انکار کیا کہ میں ایمان نہیں لاتا. آپ کو پتہ چلا کہ میرا چاچا بیمار ہے, آپ تشریف لے گئے. مکے کے سردار اس کے پاس موجود ہیں, ابو جہل بھی اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا, چچا جس طرح تجھے مجھ سے محبت تھی مجھے بھی تجھ سے محبت ہے, مہربانی کر میرے کان میں کلمہ پڑھ لے. میدان قیامت میں تیری سفارش کروں گا کہ یا اللہ اس نے کلمہ پڑھا تھا, ایمان لے آیا تھا, تیری بخشش ہو جائے گی. جہنم کا عذاب بہت خطرناک عذاب ہے. مسلم شریف میں ہے کہ آپ کے چاچے نے آپ سے جو آخری بات کہی وہ بات یہ تھی, کہنے لگا بھتیجے مجھے کیوں مجبور کرتے ہو, لوگ مجھے شرمسار کریں گے, وہ کہیں گے آخری عمر میں اس نے اپنا دین چھوڑ دیا. بھتیجے کی بات اس نے مان لی. اس نے آخری جو جملہ کہا, جو کہا وہ جملہ سنیں. ابو طالب نے کہا اخسرت النار علی الآر, مجھے جہنم کی نار قبول ہے لیکن دنیا کی آر قبول نہیں. اندازہ کریں. بس آپ مایوس ہو کر وہاں سے لوٹے, گھر تشریف لائے. کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ کے چچا زاد بھائی جناب ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر آپ کو اپنے والد کی موت کی خبر سنائی. حضرت علی نے جو جملہ کہا اپنے والد کے بارے میں وہ جملہ بھی سنیں. عرض کیا یا رسول اللہ ان امک الضال الشیخا قد ماتا, آپ کا بوڑھا اور گمراہ چاچا آج دنیا سے روانہ ہو گیا. حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, روتے ہوئے فرمایا علی جا کر اسے زمین میں دفن کر دو. اب میں محمد تو اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا, جنازہ تو مومن مسلمان کا ہوتا ہے. آپ اس کے غم میں روتے رہے. پھر چچا کے لیے آپ نے دعا کے ہاتھ اٹھائے, یا اللہ جیسا کیسا تھا میرا چاچا تو تھا, میری محبت تو اس کے ساتھ ہے, اس نے بچپن میں مجھے پالا ہے, یا اللہ اس کی مغفرت فرما. اللہ پاک نے قرآن مقدس میں آیت نازل فرمائی, میرے پیغمبر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہدایت تو میرے بس کی بات ہے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ, آپ کے اختیار میں نہیں, جس سے آپ محبت کرتے ہیں اسے ہدایت بھی دے دیں. ہدایت تو جسے اللہ چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر آج کے بعد آپ بھی, آپ کا کوئی مومن بھی اپنے کسی ایسے رشتہ دار کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرے جو ایمان نہ لایا ہو اور اس کی موت کفر پر آ گئی ہو. یعنی کافروں کے لیے مغفرت کی دعا بھی جائز نہیں ہے, اس کو جہنم کا عذاب ضرور ہوگا. آپ نے عذاب میں تخفیف کی درخواست کی کہ اللہ کچھ عذاب کم ہو جائے. اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر بار بار جو آپ اصرار کرتے ہیں, کافر تو ہمیشہ جہنمی ہے, منافق تو ہمیشہ جہنمی ہے, مشرک تو ہمیشہ جہنمی ہے, ان کی مغفرت کی کوئی گنجائش ہی نہیں. آپ عذاب کی تخفیف کی بات کرتے ہیں, چلے میں آپ کی دل جوئی کے لیے تخفیف کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کے چاچے کو جہنم کا چھوٹا عذاب دوں گا. یا اللہ کس طرح کا عذاب ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر جہنم کا جوتا میں اسے پہناؤں گا جس کے اندر جہنم کے انگارے ہوں گے. یغلی دماغ فی راسہ, ان جہنم کے انگاروں کی وجہ سے اس کے سر میں دماغ کھوپڑی میں کھول رہا ہوگا. چھوٹا عذاب ہے, پتہ نہیں بڑا عذاب جہنم کا کیسا ہے. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. بہت برا عذاب ہے جہنم کا, اللہ ہمیں اس کے فتنے سے بچائے. اللہ اکبر کبیرہ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ وہ زمانہ تھا جب پیغمبر کے اپنے لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے, اور آپ کی جو چاچی تھی ابو لہب کی گھر والی, یہ وہی عورت تو ہے جو پیغمبر کے راستے میں گڑھے کھودتی تھی, پتھر مارتی تھی, کانٹے بچھاتی تھی, لڑکوں کو پیچھے لگاتی تھی, وہ گالیاں دیتے تھے. یہ چاچے کی گھر والی تھی, انہی کے بارے میں آیا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. اس کی بھی مذمت, اس کی بیوی کی, وامرأتہ حمالۃ الحطب, اسی کے بارے میں ہے. تو یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ اپنے ایمان نہیں لا رہے تھے
اور دلائل مانگ رہے تھے، اس زمانے میں ایک شخص تھا جس نے پیغمبر کی ایک بات سنی اور لبیک کہہ دیا، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ کوئی دلیل نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی برہان نہیں، کوئی نشانی نہیں، کوئی معجزہ نہیں، بس پیغمبر کا دعویٰ سنا، فوراً لبیک کہا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کی تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ہماری کتابوں میں تو خیر لکھی ہوئی ہی ہے، دوسرے لوگوں نے بھی اس بات کو لکھا، یہ تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ پہلے پہلے پیغمبر کی بات پر لبیک کہنے والی سیدہ خدیجہ ہے، کیونکہ جب آپ گھر تشریف لائے اور وحی کا اظہار فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر وحی اتاری اور مجھے نبوت کا تاجدار بنایا، تو یہ پہلا راز آپ نے گھر والی کو بتایا، وہ ایمان لے آئی، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد پہلا شخص، مردوں میں سے پہلا شخص، یہ تفسیر مجمع البیان کی عبارت ہے۔ ان اول من اسلم بعد خدیجہ ابو بکر، حضرت خدیجہ کے بعد پہلا آدمی جس نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، جس نے پیغمبر کی نبوت کا اقرار کیا، جو اللہ کی توحید پر ایمان لے آیا، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ یہ بہت عظیم شخص ہے، اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا، لوگوں ساری دنیا کا میں ایمان جمع کروں، ساری دنیا کا ایمان اگر اکٹھا کیا جائے تو ابو بکر صدیق کے ایمان کو کوئی نہیں پہنچتا، پوری امت کا ایمان ایک طرف اور اکیلے صدیق کا ایمان ایک طرف۔ اور اسی لیے آپ نے فرمایا، لوگوں صدیق نے اس زمانے میں میری تائید کی جب میری بات سننے والا کوئی نہیں تھا، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، صدیق نے اس زمانے میں میرے ساتھ ہمدردی کی جب میرے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور یہ بات تو قرآن مجید کی آیت سے بھی ثابت ہے، اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ زمانہ بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب مکے کے کافروں نے میرے پیغمبر کو مکے سے نکال دیا۔ لوگ نبی کو نکالنے پر تھے، لوگ گالیاں دینے والے، لوگ پتھر مارنے والے، لوگ کانٹے بچھانے والے، لوگ مکے سے نکالنے والے، قتل کے منصوبے بنانے والے۔ ایک آدمی تھا جو پیغمبر کی حمایت کرنے والا، یا اللہ وہ آدمی کون تھا؟ اللہ پاک نے فرمایا ثانی اثنین، دوسرا دو میں سے، پہلا نبی اور دوسرا شخص ابو بکر صدیق۔ یہ بات قرآن کی آیت سے معلوم ہو رہی ہے کہ کب وہ سارے لوگ تو نکال رہے تھے کو آپ نکل جائیں، لیکن ایک آدمی تھا جو پیغمبر کے ساتھ جا رہا تھا، اس نے پیغمبر کے ساتھ بڑی عجیب ہمدردی کی۔ تو یہ دوسرا دو میں سے، قرآن نے اسے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، حضور غار میں تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر بھی ساتھ، اور وہاں جب دشمن تعاقب میں باہر آئے، بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ صدیق غار میں گود پھیلا کر پیغمبر کو اپنی گود میں سلائے ہوئے ہیں، اور دشمن غار کے دروازے پر پہنچے، صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ دشمن دروازے پر ہیں، اگر نیچے سے جھک کر دیکھے تو ہمیں دیکھ لیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ پیغمبر تو اندر موجود ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا، صدیق ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ موجود ہے؟ اور یہ بات اپنی مرضی سے نہیں فرمائی، اللہ نے کہا میرے پیغمبر تسلی دینا، آپ صدیق جو آپ کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہے آپ اسے تسلی دیں۔ اور یہ بات قرآن مجید میں ہے، الفاظ بڑے عجیب ہیں، لمبی تشریح کا تو وقت نہیں۔ اذ یقول لصاحبہ، یہ میرے پیغمبر دوستوں کو دوست تسلی دیتے ہیں، صدیق تیرا یار ہے آپ اس کو تسلی دیں۔ اذ یقول لصاحبہ، جس وقت میرا پیغمبر اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، اپنے دوست سے کہہ رہا تھا، اپنے سنگی سے کہہ رہا تھا، اپنے یار سے کہہ رہا تھا، لا تحزن الا اللہ معنا، صدیق غم نہ کر، اللہ میرے بھی ساتھ ہے، اللہ تیرے بھی ساتھ ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ صدیق کو اللہ نے پیغمبر کا ساتھی، دوست اور یار کہا ہے، صاحب، یہ صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، صاحب، اذ یقول لصاحبہ، وہ اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا، اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا۔ صدیق نے پیغمبر سے ایسی دوستی لگائی کہ اس کے بعد پیغمبر نے کوئی ایسا سفر نہیں فرمایا کہ حضور تشریف لے گئے ہو اور صدیق ساتھ نہ گیا ہو، کوئی ایک سفر بھی نہیں ملتا۔ آپ حیران ہوں گے
آپ تاریخ کے اوراق کو کھنگالیں، آپ کو مجھے تو کہیں مثال نظر نہیں آئی، میں تو ڈھونڈتا رہا۔ یہ عجیب بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں، ابو بکر صدیق مکے میں، حضور غار میں، ابو بکر صدیق غار میں، حضور سفر میں، صدیق سفر میں، حضور مدینے میں، صدیق اکبر مدینے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدر میں، صدیق اکبر بدر میں، حضور احد میں، صدیق اکبر احد میں، حضور خندق میں، صدیق اکبر خندق میں، حضور علیہ السلام حدیبیہ میں، صدیق اکبر حدیبیہ میں، حضور امرۃ القضاء میں، صدیق اکبر امرۃ القضاء میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیبر میں، صدیق اکبر خیبر میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ میں، صدیق اکبر بھی ساتھ فتح مکہ میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حنین میں، صدیق اکبر بھی حنین میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبوک میں، صدیق اکبر بھی تبوک میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ طائف میں، آپ بھی غزوہ طائف میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس مدینے میں، صدیق واپس مدینے میں، حضور علیہ السلام کا مدینے میں انتقال ہو گیا، صدیق مدینے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہمیشہ کے لیے آرام فرمانے کے لیے تشریف دنیا سے لے گئے۔ 2 سال کے بعد صدیق اکبر کا انتقال بھی مدینے میں، پیغمبر کا مسکن بھی مدینہ، ابو بکر کا مسکن بھی مدینہ، پیغمبر کی زندگی بھی مدینہ، صدیق کی زندگی بھی مدینہ، حضور کی وفات بھی مدینہ، صدیق اکبر کی وفات بھی مدینہ، حضور علیہ السلام نے 63 سال کی دنیاوی زندگی گزاری، ابو بکر صدیق نے بھی 63 سال کی زندگی گزاری۔ حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا، سوموار کا دن تھا، صدیق اکبر کا انتقال ہوا، سوموار کا دن تھا، صدیق اکبر عائشہ کے حجرے میں حضور کے سینے انور کے ساتھ سر لگا کر ہمیشہ کے لیے وہی سو گئے۔ قیامت کا دن آئے گا، سب سے پہلے میرے آقا قبر انور سے اٹھیں گے، ابو بکر صدیق ساتھ اٹھے گا، آپ میدان حشر میں آئیں گے، ابو بکر صدیق ساتھ ہوگا، آپ امت کی شفاعت کریں گے، صدیق ساتھ ہوگا، آپ اپنی امت کو لے کر حوض کوثر پر جائیں گے۔ 1400 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا، صدیق جس طرح تو میرے غار کا ساتھی، اسی طرح تو میرے حوض کوثر کا ساتھی۔ حضور جام کوثر بھر بھر کر صدیق کو دیں گے، صدیق اکبر پیغمبر کی امت کو پلائیں گے۔ حضور علیہ السلام جنت کے دروازے پر جائیں گے، صدیق بھی جنت کے دروازے پر جائیں گے، آپ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اندر سے آواز آئے گی مندت الباب، آپ فرمائیں گے انا محمد رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھلے گا اور میری امت کا پہلا شخص جو جنت میں قدم رکھے گا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ مختصر وقت میں کیا بیان کروں؟ صدیق ایسا شخص تھا جس کے سینے میں پیغمبر نے علم کو بھر دیا۔ علامہ سخاوی لکھتے ہیں، سرکار دو عالم، سرکار مدینہ، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں نے ابو بکر کو ایسے اپنا جانشین نہیں بنایا، ما صب اللہ فی صدری اللہ سبقت صدر ابی بکر، اللہ نے میرے سینے میں علم کو نچوڑا، میں نے ابو بکر کے سینے میں علم کو نچوڑا، اللہ نے میرا سینہ علم سے بھر دیا، میں نے ابو بکر کا سینہ علم سے بھر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے اسی وجہ سے پوری تربیت فرمانے کے بعد ایک دن اپنی گھر والی عائشہ کو بلایا اور اسے فرمایا، عائشہ اپنے ابا کو آج بلا لے، ادعی لی ابا بکر اباکے و اخاکے، اپنے ابا ابو بکر کو بھی بلا، اپنے بھائی عبد الرحمن کو بھی بلا، یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا، حتی اکتب کتابا، میں ایک تحریر اسے لکھوا دوں، ایک سند بنا دوں، ایک سرٹیفکیٹ بنا دوں، ولا یتمنى متمن انا ولا، میرے بعد کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے، وہ کہے خلافت کا میں وارث ہوں، مجھے خلیفہ ہونا چاہیے، خبردار میرے بعد کسی اور کو خلیفہ نہیں بنانا۔ یا اللہ والمؤمنون، اللہ بھی انکار کرے گا، یہ مومن بھی انکار کریں گے، میرے باپ ابو بکر کے سوا کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مکمل تعلیم اور تربیت فرمائی، اور اپنی حیات طیبہ میں اپنے سامنے پیغمبر نے صدیق کو حکم دیا، صدیق میرے مصلی پر کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو نماز پڑھا دو۔ صدیق اکبر مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں، یہی دیوار ہے، یہ مسجد نبوی ہے اور یہ دیوار ہے، یہاں حجرہ انور ہے اور کھڑکی لگی ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑکی کو اپنے مبارک ہاتھوں سے کھولا،
سر مبارک اندر داخل کیا. صحابہ کہتے ہیں آپ نے جو مسجد نبوی میں سر داخل کیا مسجد نبوی نور سے منور ہو گئی. ہم خوش ہو گئے کہ حضور کی طبیعت سنبھل گئی ہے اور آپ تشریف لا رہے ہیں, نماز خود پڑھائیں گے. ہم انتظار کرتے رہے, صدیق نے نماز مکمل کرا دی, بعد میں حاضر ہوئے. اب کہ یا رسول اللہ ہم تو خوش ہو گئے تھے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں. ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں آ نہیں رہا تھا, میں دروازہ کھول کر سر مسجد میں داخل کر کے دیکھ رہا تھا کہ میں نے جو کہا ہے صدیق کے پیچھے نماز پڑھ لو, میرے حکم کی تعمیل میں میرے صدیق کے پیچھے لوگ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی وہ منظر میں دیکھ رہا تھا اور آپ خوش ہو رہے تھے کہ میرے حکم کی تعمیل میں لوگ کیسے صدیق کی امامت پر متفق ہیں. اور آپ نے مسجد کے اندر آ کر جو آخری نماز ادا فرمائی, جو آخری نماز, وہ صدیق اکبر کو پہلے بھیجا کہ جاؤ اور نماز شروع کر دو. صدیق اکبر نے نماز شروع فرما دی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا تو آپ دو صحابہ کے کندھوں سے سہارا لے کر آپ مسجد میں تشریف لے آئے. صدیق اکبر کے پاس آ کر بیٹھ گئے. اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور سورت فاتحہ پڑھ کر آگے سورت کی تلاوت کر رہے تھے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے. جب آپ تشریف لائے تو صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے. امام الانبیاء تشریف لائے ہیں تو آپ کی موجودگی میں امامت کون کرائے؟ تو آپ نے اشارہ فرمایا اور ابو بکر کے بائیں جانب آ کر آپ جلوہ افروز ہوئے, تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد اشارہ فرمایا ابو بکر کھڑے رہو, میں محمد تمہیں نماز پڑھاؤں گا اور تم میرے صحابہ کو نماز پڑھاؤ گے. یہ آپ نے آخری نماز مسجد نبوی میں پڑھائی. اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ تلاوت اور قرات وہی سے شروع فرمائی جہاں ابو بکر تلاوت کر رہے تھے. سورۃ فاتحہ آپ نے دوبارہ نہیں پڑھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ امام سورۃ فاتحہ پڑھ لے تو سورۃ فاتحہ ہو جاتی ہے. اگر ضرورت ہوتی تو حضور علیہ السلام سورۃ فاتحہ دوبارہ پڑھتے. آپ نے دوبارہ سورۃ فاتحہ کو نہیں پڑھا, آگے سے تلاوت شروع فرمائی جہاں سے تلاوت صدیق اکبر نے چھوڑی تھی. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ آپ نے آخری نماز پڑھائی صدیق اکبر کے ساتھ اور صدیق اکبر کو ہمیشہ کے لیے امام بنایا اور دنیا سے تشریف لے گئے. جب آپ کا انتقال پر ملال ہوا, سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر میں تھے, اطلاع ملی تو آپ آئے. لوگوں نے آپ کو بلایا, ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, میں وہاں جا رہا ہوں. صدیق اکبر آئے, لوگ حیران پریشان تھے, پیغمبر کا انتقال پر ملال ہو گیا. صحابہ میں اختلاف ہوا, بعض نے کہا پیغمبر کا انتقال نہیں ہو سکتا, حضور دنیا سے تشریف نہیں لے گئے. حضرت عمر جیسا آدمی تلوار نکال کر کھڑا ہو گیا جس نے کہا پیغمبر فوت ہو گئے, میں اس کا سر قلم کر دوں گا, اگر پیغمبر دنیا سے چلے جائیں تو پھر سارا دین ختم ہو جائے گا. یہ بات ناممکنات میں سے ہے, آپ پر موت نہیں آ سکتی. سارے صحابہ حیران پریشان, انتظار تھی صدیق آئے گا تو وہ فیصلہ کرے گا. چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. حضور علیہ السلام کے حجرہ انور میں آپ اپنی چارپائی مبارک پر آرام فرما تھے. آپ پر موت طاری ہو چکی تھی. آپ نے آپ کے چہرے انور سے کپڑا اٹھایا اور آپ کی پیشانی مبارک کو چوما. آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. فرمایا اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر, زندگی بھی اعلیٰ گزاری, موت بھی اللہ نے آپ کو اعلیٰ عطا فرمائی. مسجد میں آئے, صحابہ کو جمع فرمایا. لوگ منتظر تھے جس صدیق کے سینے میں پیغمبر نے علم کو نچوڑا, آج صدیق بتائے گا پیغمبر کا انتقال ہوا ہے یا نہیں ہوا. پیغمبر آرام کر رہے ہیں, حضور سوئے ہوئے ہیں, ماجرا کیا ہے, یا آپ بیمار ہیں یا آپ پر غشی طاری ہے, آپ کو افاقہ ہو جائے گا. سب کی نظریں صدیق پر لگی ہوئی تھی. بخاری شریف میں ہے سیدنا صدیق اکبر منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور صحابہ کے مجمع میں حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا, اے میرے پیغمبر کے صحابہ, میرے ساتھیوں, میرا اعلان سنو. من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات. تم میں سے جو شخص حضرت محمد کی پوجا کرتا تھا, آج میں تمہیں بتاؤں کہ محمد عربی تو دنیا سے روانہ ہو گئے. اللہ نے اپنے پیغمبر پر موت کا وعدہ پورا کر دیا. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ کل بھی زندہ تھا, اللہ آج بھی زندہ ہے, اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا. صحابہ کہتے ہیں ہمیں پھر یقین آیا کہ حضور کا انتقال ہو چکا ہے. اب صحابہ پریشان تھے, غسل کیسے دیا جائے, کہاں دیا جائے, پیغمبر کے جسم اطہر سے کپڑے اتارے جائیں کہ نہ.
یہ فیصلہ بھی صدیق نے کیا۔ میں نے آپ سے سنا تھا جس پیغمبر کا جہاں انتقال ہوتا ہے اس کو غسل وہی دیا جاتا ہے، اس کے کپڑے نہیں اتارے جاتے، لہذا آپ کو غسل دیا جائے گا، کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، آپ کو انہی کپڑوں کے اندر غسل مبارک دیا گیا حجرے کے اندر ہی۔ پھر جنازے کی بات آئی، یہ فیصلہ بھی صدیق نے کیا کہ پیغمبر کا جنازہ ہوگا لیکن جنازہ درود و سلام ہوگا، اللہم اغفر لحینا والی دعا نہیں ہوگی۔ پیغمبر کا جو جنازہ ہے وہ پیغمبر کا درود و سلام ہے۔ پھر پیغمبر کے دفن پر اختلاف ہوا، بعض نے کہا حضور علیہ السلام کو مکے جا کر دفن کریں گے، حضور کی پیدائش کی جگہ مکہ ہے، اللہ کا گھر بھی مکے میں ہے۔ بعض نے کہا ان کو مدینے میں دفن کرتے ہیں، آپ نے زندگی مدینے میں گزاری۔ بعض نے کہا نہیں نہیں، آپ کو بیت المقدس لے جاتے ہیں، انبیاء کا مسکن و مدفن بیت المقدس ہے، کئی ہزار نبی وہاں سوئے ہوئے ہیں، آپ کو وہاں لے جائیں گے۔ بعض نے کہا نہیں نہیں، انتظار کرو، یہ اللہ کے محبوب پیغمبر ہے، آسمان سے ملائکہ آئیں گے، آپ کو اٹھا کر جنت میں لے جائیں گے۔ صحابہ میں اختلاف تھا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سیدنا صدیق اکبر کو۔ آپ نے فرمایا میں نے پیغمبر سے سنا تھا، میرے آقا نے فرمایا جہاں پیغمبر کا انتقال ہوتا ہے نبی کو وہی دفن کیا جاتا ہے، لہذا حضور کو اسی عائشہ کے حجرے میں دفن کیا جائے گا۔ جنازہ پڑھایا گیا، سیدنا صدیق و فاروق حضور کے اس جنازے کی پہلی صف میں تھے۔ جنازے کے بعد آپ کو اسی عائشہ کے حجرے میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو سیدنا صدیق اکبر نے کی، سنبھالی، فیصلہ فرمایا، اور پھر ہمیشہ کے لیے پیغمبر کے جانشین بن کر زندگی وہیں گزاری مدینہ طیبہ میں، اور 2 سال 3 مہینے 9 دن تک سیدنا صدیق نے خلافت فرمائی۔ تقریباً 2.25 سال بنتے ہیں۔ 2.25 سال میں آپ نے حکومت سے، بیت المال سے جو وظیفہ ملتا تھا، آخری وقت میں وہ سارے پیسے وصیت فرمائی کہ میری زمین بیچ کر جتنے پیسے بنتے ہیں بیت المال میں تمام وظیفہ دوبارہ جمع کرا دیا جائے، میں نے 2.25 سال جو خدمت کی ہے وہ خدمت صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور آپ نے اپنے کفن کے لیے نیا کپڑا تک نہیں خریدا، وصیت فرمائی نیا کپڑا مدینے کے غریب لوگ پہن لیں گے، میرے لیے پرانی دھلی ہوئی چادر کافی ہے۔ اسی چادر میں آپ کو کفن دیا گیا، آپ کا جنازہ پڑھایا گیا، آپ کو وہیں دفن کیا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے ساتھ۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اپنے پیغمبر کو اٹھائیں گے تو صدیق و فاروق آپ کے ساتھ اٹھیں گے۔ یہ وہ صدیق اکبر کا خصوصی مقام ہے، سارے صحابہ مل کر سیدنا صدیق اکبر کے مقام اور مرتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور بے شمار احادیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر کے نام لے لے کر فضائل و مناقب بیان فرمائے، سیدنا علی نے نام لے کر فضائل و مناقب بیان فرمائے۔ لوگوں پیغمبر کے بعد پیغمبر کی امت میں بہترین آدمی ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد دوسرا آدمی حضرت عمر ہے، ساری دنیا مل جائے ان کے مقام اور مرتبے کو کوئی نہیں پہنچتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ یوم وفات اسی مہینہ کی 22 تاریخ کو ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اتنے عظیم آدمی جو امت کے محسن ہیں، جو پیغمبر کے محسن ہیں، کم از کم ہمیں یاد تو ہونا چاہیے کہ ان کا یوم وفات کب ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کر کے آپ حضرات قرآن کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کی قبروں پر تو ویسے رحمتوں کی بارش برس رہی ہے، لیکن اگر ہم یہ کام کریں گے ان سے اللہ تعالی ہماری بھی مغفرت کے فیصلے فرمائیں گے۔ آپ حضرات کوشش فرمائیں گے نا کہ نہیں فرمائیں گے؟ تو سیدنا صدیق اکبر کا یہ مقام صرف سننے بتانے کی بات نہیں ہے، ہمارے لیے لائق عمل بھی ہے۔ جو کام انہوں نے کیے ہم وہ کام کریں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی سے صحابہ کرام جا کر پوچھا کرتے تھے، صدیق کی گھر والی ہمیں بتاؤ تو صحیح، ابو بکر کی بات کی زندگی ہمارے سامنے ہے، لیکن خلوت میں صدیق، رات کے وقت صدیق کون سی عبادت کرتا ہے؟ صدیق اکبر کی گھر والی یہ بتاتی تھی کہ اکثر بیشتر آپ رات کو جاگتے تھے، بہت تھوڑا حصہ رات کو سوتے تھے، ساری رات عبادت میں گزر جاتی تھی۔ صبح کی اذان ہوتی، گھر سے نکلتے تھے تو زبان سے یہ جملے نکلتے تھے، ماں ربنا کا حق کا معرفت کا، اے اللہ تیری معرفت کا بھی حق ادا نہیں ہوا، وما بدلا کا حق کا عبادت کا، اے اللہ تیری عبادت کا بھی مجھ سے حق نہیں ادا ہوا۔ ہمارے لیے یہ باتیں لائق عمل ہیں۔
ہم ساری رات سوتے ہیں، ہماری نیند ہی پوری نہیں ہوتی۔ چلو میں یہ تو نہیں کہتا کہ رات کو کھڑے ہو کر آپ نوافل پڑھتے رہیں، لیکن کم از کم اتنا تو کریں کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں تو پھر صبح کی نماز کے لیے اٹھ جائیں، اتنا تو کر لیں، اتنا تو کر لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کا جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرے پھر صبح کی نماز جماعت سے ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن ہم سوئے رہتے ہیں، صبح کو بھی نہیں اٹھتے، رات کو بھی نماز نہیں پڑھتے، رات کی نماز گپ شپ میں چلی جاتی ہے، کھانا شانا کھانے میں، اور آج کل رات ویسے چھوٹی ہے تو صبح آنکھ ہی نہیں کھلتی ہماری۔ جب احساس نہ ہو دل میں کہ ایک نماز کے ضائع ہونے کا کتنا نقصان ہے، احساس ہی نہیں ہے تو پتہ نہیں کتنی نمازیں ہماری قضا ہوگی، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ نماز کے ضائع ہونے کا نقصان کتنا ہے، خسارہ کتنا ہے۔ تو تمام حضرات اس بات کا اگر اہتمام کریں اور ہر آدمی اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو نماز کے لیے اٹھائے، اہتمام کرے اور اپنے نفس پر زور دے کر اسے سمجھائے کہ صبح کی نماز کے لیے جاگنا از حد ضروری ہے۔ اگر صبح کی نماز چلی گئی اللہ ناراض ہوگا، اور صبح کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، رات والے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں اور صبح والے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، تو جانے والے فرشتے لکھ کر جاتے ہیں، یا اللہ میں آیا تھا یہ سویا ہوا تھا۔ آنے والے فرشتے بھی لکھتے ہیں، یا اللہ ہم آئے تھے یہ سویا ہوا تھا۔ اور اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو، جانے والے فرشتے بھی لکھیں گے، آنے والے فرشتے بھی لکھیں گے، یا اللہ ہم گئے ہیں، تیرا بندہ تو تیری عبادت کر رہا تھا۔ کیسی زبردست بات ہے۔ صبح کی نماز کو اٹھنے کا اہتمام فرمائیں۔ میں تو یہ حدیث پڑھتا ہوں، بار بار بڑا ڈرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صبح کی نماز اور عشاء کی نماز یہ منافق پر زیادہ بھاری ہے۔ تو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام بھی منافقین کی لسٹ میں شامل ہو جائے۔ کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں عملی طور پر کہ ہم تو صبح کی نماز کے لیے جاگتے ہی نہیں ہیں، پڑے رہتے ہیں۔ اور صدیق اکبر کی سیرت سن رہے ہیں تو ان کا کردار یہ ہے۔ اور اسی طرح سیدنا صدیق اکبر نے جتنا مال کمایا حلال طریقے سے کمایا، اور جتنا کمایا سب سے زیادہ اللہ کے نام پر خرچ کیا۔ آپ نے فرمایا اتنا کسی کے مال نے مجھے فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے فائدہ دیا ہے۔ ہزار روپے اس زمانے میں صدیق نے پیغمبر کے حکم پر نچھاور کر دیے۔ کہ مسجد نبوی جہاں آج بنی ہوئی ہے، مسجد نبوی کی بنیادی طور پر پہلی زمین، بنیادی زمین یہ مدینے میں 2 یتیم بچوں کی تھی، اور ان یتیم بچوں سے صدیق نے خرید کر وقف کی ہے۔ یہ زمین صدیق کی خریدی ہوئی ہے، اور حضرت عثمان کی اس میں توسیع ہے، توسیع حضرت عثمان نے کی ہے، بنیادی طور پر اس زمین کو صدیق اکبر نے خریدا ہے۔ تو بھئی پیسے تو ہر آدمی کماتا ہے، رہتے کسی کے پاس نہیں ہے، خرچ بھی ہو جاتے ہیں، بیماریوں پر بھی لگ جاتے ہیں، ادھر ادھر بھی لگ۔ قسمت والا آدمی، خوش نصیب آدمی وہ ہے جس کے پیسے دین پر لگ گئے یا مسجد میں لگ گئے، بڑی بات ہے۔ ہماری اس مسجد میں بھی تعمیر کا کام یہ حضرات کر رہے ہیں۔ اس مسجد کا فرش بن رہا ہے، لاکھوں روپے کا خرچہ ہے، کئی لاکھ روپے لگا چکے ہیں، ابھی آدھا فرش لگا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ٹائل ماربل چیزیں ساری مہنگی ہیں، یہ لگا رہے ہیں۔ اور یہ تو میں کہتا ہوں بڑا سنہری موقع ہے کہ یہ مسجد کے نیچے پتھر یا اینٹیں یا ٹائل جو بھی لگ رہی ہیں یہ تو ہمیشہ کے لیے لگ رہی ہیں، اور لوگ ہمیشہ اس پر نماز پڑھتے رہیں گے۔ جنہوں نے مسجد بنائی وہ لوگ چلے گئے اپنی خوشی سے، جو ہے یہ پتھر بہت مہنگا ہے، مسجد اللہ کا گھر اچھا ہوگا، اللہ کا گھر آباد ہوگا، اللہ ہمارے گھروں کو آباد فرمائیں گے۔ یہ واقعہ بار بار آپ سنتے ہیں، ہزاروں لوگوں کا سنا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام نے چندہ مانگا، صدیق اکبر سارا مال لے کر آ گئے۔ یہ زبان سے کہہ دینا تو آسان ہے کہ بھی سارا مال انہوں نے دیا، لیکن کر کے دکھانا بہت مشکل ہے۔ حضرت عمر نے آدھا مال دے دیا گھر کا۔ تو اگر صدیق فاروق کے ہم ماننے والے ہیں تو چلو سارے گھر کا مال نہ صحیح تو کم از کم اتنا تو کریں کہ یہ مسجد کا اندر باہر کا فرش تو مکمل ہو جائے۔ کوشش فرمائیں گے نا تمام حضرات، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات دل کھول کے اس کے اندر جو ہے وہ تعاون فرمائیں، اور حلال طیب مال دینا ہے بھائی، مشکوک مال بھی نہیں دینا، اور سود والے پیسے بھی نہیں چاہیے مسجد کے لیے، اس کا اجر و ثواب نہیں ہے۔ میرے نانا جی دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں بھائی حلال مال تو سب مسجد واسطے دو، کیونکہ اس مال دیں گے چس آوے سب گھن کے چس آوے، قیامت دی اجر و ثواب ملتے ہی مزہ آتی۔ یہ مشکوک مال جو ہے سود والا چوری تو خراب
وہ مال نہیں ضرورت، اس سے اجر ثواب نہیں ملتا. اجر و ثواب خالص مال دا. خالص مال کماؤ، خالص مال کھاؤ، اپنی بیوی بچوں کو وہ حلال کھلاؤ. آپ نے فرمایا جس آدمی کے جسم میں حرام مال کی ایک بوٹی پیدا ہو گئی، نہ اس کی عبادت قبول ہے نہ اس کی دعا قبول ہے. تو حلال مال کا بڑا دخل ہے اولاد کی تربیت میں، گھر کے ماحول میں اور مال کے رزق میں، برکت میں. ان چیزوں میں بڑا دخل ہے اس کا. تو ہم حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے، حلال خرچ کریں گے اور پھر انشاءاللہ اللہ کے نام پر بھی دیں گے تو اللہ ہماری دنیا کو بہتر بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو بھی بہتر بنائیں گے. اللہ میری اور آپ کی سب کی حاضری کو منظور و مقبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیں سارے حضرات.